بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى بعثني رحمة للعالمين ولأمحق المعاوف والمضامير وأمور الجاهلية وأوثانها وأذلامها. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھے رحمت للعالمین مبعوث فرمایا اور تمام آلات و موسیقی اور تمام جاہلیت کے کام اور بت ختم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ عزیزان محترم، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ خداوند متعال نے بھی ہمارے انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء کے حرمت قرار دیا گیا، احترام قرار دیا گیا، جس امام کو قرآن ناطق بیان کیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں عرض کیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ خداوند متعال کی جانب سے ایک نور آیا اور کتاب مبین، یعنی کتاب مبین سے مراد امام ہے، قرآن ناطق ہے، اور نور سے مراد قرآن ہے، یعنی یہ دونوں ایک ہی ہے۔ موضوع اس چیز پر ہے کہ آج کل کے زمانے میں جیسا کہ احوال آخر الزمان میں جو بیان کیا گیا وہی ہو رہا ہے، تو لوگوں مؤمنوں آگاہ ہو جاؤ کہ جو لوگ ہمیں جہنم کی طرف کھینچ رہا ہے ان سے ہمیں دور ہونا ہوگا، کہ جس چیز کا ہمیں آگاہ دیا گیا ہے تو جو اہل بیت اور ائمہ اطہار کے پیروی کرنے والا ہو وہ لوگ اس حدیث کو سن کر اس چیز سے اجتناب کرو کہ آخر زمان میں جو چیز ہمیں حرام قرار دیا گیا وہ حلال کے صورت میں لوگ انجام دیا جائے گا۔ آج کل ہمارے مساجدوں میں اور ہمارے مقدس جگہوں پر کہ جو دعا، جو زیارت، جو چیزیں کہ جو گریہ کے بجائے رونے کے بجائے اس پر موسیقی جو ہے اجرا کر رہا ہے لوگ، کیا یہ ہمیں افسوس نہیں ہے؟ کیا یہ ہمیں مصیبت نہیں ہے؟ ہر وہ چیز کی جو ہمیں حرام قرار دیا گیا اس پر توجیہ کرتے ہوئے کہ جو حلال کی صورت میں لوگ یعنی اجرا کر رہا ہے، کہ مثلا کہہ رہے ہیں کہ سلام بر فرماندے، کہ اگر ہم واقعا جس فرماندے کو سلام دے رہا ہو اس امام الزمان علیہ السلام کے نام کے ساتھ کہ جو ہمیں رونا ہو اور زمزمہ جو ہے ہمیں کرنا ہو بڑی ادب اور احترام کے بجائے ہمیں جو موسیقی کے ساتھ، آہنگ کے ساتھ، یہ سب کیا ہمارے امام جس فرماندے نے ہمیں جس چیز کو حرام قرار دیا گیا کیا ہم جو ہے اس فرماندے کے خلاف کرنا ہمیں پسند ہے؟ یہ عزیزان محترم میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں ایک جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمان کے علماء ایک سیب کے مانند ہے کہ جو دیکھنے میں بہت ہی اچھا اور خوبصورت لیکن داخل میں یعنی سڑا ہوا سیب ہو، تو بعض علماء جو ہے اسلام کے نام پر لیکن اسلام کے خلاف کر رہا ہے آج کل کے زمانے میں، کہ یہ ہمیں واجب نہیں ہے کہ حتماً مجتہدین اس پر فتوا دے دیں۔ مجتہدین کا جو ہے فتوا تو اجرا ہوا ہے اور روایت تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم جو ہے عوام جو ہے اس پر لبیک نہیں کہہ رہا ہے، جیسے کہ بعض مجتہدین نے خود آغا صافی آیت اللہ صافی نے اور خود مجتہدین نے کہ مساجد میں جو ہے یہ جو آہنگ، یہ جو موسیقی حرام قرار دیا گیا ہے، بالخصوص جیسے ہمارے مساجدوں میں آج کل نوجوان لڑکیاں اور ان کا جو حتیٰ کہ چہرہ بھی دکھانا یعنی اصلاً یہ تو کنار بلکہ ایک ایسی حرکتیں آج کل کی جو حرام قرار دیا گیا، ہمیں اس نوجوان لڑکیوں کا جو چہرہ دکھا کے عوام میں آ کر اور موسیقی جو ہے موسیقی کو اجرا کرنا وہ بھی امام الزمان علیہ السلام کے نام کے ساتھ، کیا یہ جائز ہے؟ کیا خود امام الزمان علیہ السلام جنہوں نے جس چیز کو حرام قرار دیا گیا، جس چیز کو انکار کیا گیا اس کو حلال کی صورت میں آ کر عوام میں اجرا کرنا کیا یہ حلال ہے؟
تو عزیزان آگاہ ہو جاؤ، یہ ایک سازش ہے، یہ ایک دشمن کا سازش ہے کہ جو یہی کہتے ہیں آج کل کے جو یہی چیزیں کہ جو ہمیں ہمارے ہاتھوں میں یہ جو موبائلیں ہیں اور یہ سب کچھ ہے، یہی ہمارے لیے ایک طرف سے بلا بھی ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، اپنا ناموس کو آج ہم جو ہے اپنا سامنے رکھ کے یہ اس طریقے سے یہ جو اجرا کرنا، جب ہمیں معلوم ہوگا اپنا ناموس کے ساتھ اس طریقے سے حرکتیں، اس طریقے سے ناجائز حرکتیں کہ جو چیز اسلام کے نام سے کہ جو ہے ہمیں جو ہے اجرا کیا جا رہے ہیں، کہ جو خداوند متعال اور ائمہ اطہار کے یعنی فرمان کے نامطابق ہے۔ تو آخر زمان میں جیسے کہ ہمارے کرگل میں اور بعض جگہوں پر جو مسلمان کے جیسے کہ ہمیں حجاب کے بارے میں جو اسلام جو ہندوستان میں منع کیا گیا تھا، اس وقت ہمیں کتنا ہمیں لوگوں کے مقابلے میں ہمیں یعنی ایک مصیبت ہو گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے اسلامی جو جس جگہوں پر شراب کے دکانیں لاتے وقت ہمیں کس طریقے سے ہمیں مصیبت ہو گیا تھا، یہی ہم خود سبب بنتے ہیں ہمارے حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے اعمالوں کی وجہ سے، کہ جو قرآن میں 1000 مرتبہ آیا ہے افلا یفکرون افلا یعقلون کہ تم کیوں فکر نہیں کرتے ہو، شاید تم یعنی ان الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوا ان کنتم مؤمنین، شیطان تو انبیاء کو بہکا سکتے ہیں کہ تم جو ہے تم تو کنا، لیکن اسی لیے ہمیں ہر چیز پر فکر کرنا ہوگا کہ آیا جو چیز ہم جو کر رہے ہیں ایک مختصر سوچ کر، ایک ہلکا سوچ کر، لیکن اس پر کتنا گناہ ہے۔ سلام بر فرمان دے، سلام بر فلان، سلام بر فلان، جس فرمان دے کو ہم سلام دے رہے ہیں اس پر میوزک کی جو میوزک جو ہے گانوں میں لگائے جاتے ہیں، اس میوزک کو امام کے نام پر آج کل جو لگائے جا رہے ہیں، کیا ہم اس پر خوشی ہیں؟ ہمیں ایک افسوس ہے، ہمیں ایک غمناک ہے، ہمیں ایک مصیبت ہے عزیزان محترم۔ اور ہمیں جس طریقے سے ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاکم ظالم حاکم ان لوگوں پر ہوگا کہ اپنے لوگوں میں کہ جب دوسروں پر جو ہے ظلم کرنے لگے گا، ایک دوسرا جو ہے اپنوں پر ظلم کرنے لگے گا اپنے حرکتوں کی وجہ سے، تو اس پر خداوند متعال بڑا حاکم کہ جو ظالم ہو ہمارے اوپر اجرا کیا جائے گا، کہ جو آج ہم لوگوں پر یہی ہو رہا ہے تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو میرا بہت ہی گزارش ہے، ایک امپورٹنٹ ہی بہت جو ایکسپینسو گزارش ہے کہ لوگوں کو کہ آج کل کے زمانے میں جو بے حرمتی کر رہے ہیں امام زمان علیہ السلام کے نام پر، اور جو ہے ہمارے مساجدوں میں ہمارے جوان لڑکیاں اپنا یعنی یہ چہرہ جو ہے خوبصورت کی شکل میں دنیا کو دکھا رہا ہے، جس بیوی ہم کیا شیعہ ہے، یہی شیعہ یہی غیرت کیا کل ہم جو ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے یہی چہرہ دکھائیں گے کہ ہم یہی کہیں گے کہ ہم یہی شیعہ تھے کہ جو آپ کے کلام کے مطابق خلاف کرتے تھے۔ تو بہت ہی آگاہ، اور یہ میں جو ہے آپ ان کو پیغام دیتا ہوں کہ آج کل کے بعد اگر اپنا ناموس کے ساتھ جو کرنا ہے تو کر لو، لیکن لوگوں کو عوام کو جمع کر کے دوسروں کے مکتبوں میں، دوسروں کے مساجدوں میں اور دوسروں کے حسینیے میں اس طریقے سے نوجوان لڑکیوں کے ساتھ اور یہ سب امام زمان ہمارے عقیدوں پر غلط سازش مت کرنا۔ بہت ہی گزارش ہوں بالخصوص آج کل کے جو علماء پیسوں کے پیچھے اور دنیا کے شہرت کے پیچھے ہے اور جو ہے نافکر کی وجہ سے اور بڑے غلطیوں کی وجہ سے بڑے بے عقلیوں کی وجہ سے جو کر رہے ہیں، ان سے بہت ہی سفارش ہے کہ بہت ہی یعنی انتہائی ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے خداوند متعال ائمہ اطہار کے نافرمانی نہ کریں کہ تاکہ ہم پر غضب نازل نہ ہو جائے۔ اتخذ العجل سينالهم وغضب من رب وذلة في الحياة الدنيا، مثلا جس طریقے سے سامری کی جو جن لوگوں نے یعنی جو غلط کیا تھا، یہی لہولاب یہی غلطیوں کی وجہ سے ان پر جو غضب نازل ہوا تھا کہ جو قرآن میں خداوند متعال نے بیان فرمایا، اس طریقے سے ہم پر کہیں غضب نازل نہ ہو جائے۔ تو ہم خواہش کرتے ہیں آج کل کے آج کے بعد امام زمان علیہ السلام کے توہین نہ کرے اور اہل بیت اور مقدس جن پر اس طریقے سے یعنی آہنگ اور موسیقی اور امام زمان علیہ السلام کے شان میں اس طریقے سے گستاخی نہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔